ایران نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے سمندری ٹریفک کو منظم کرنے کے لیے ایک نیا نظام تیار کیا ہے جس میں فیس وصول کرنے کا بھی امکان ہے۔ ایران کے ایک سینئر سیاستدان اور قومی سلامتی کمیٹی کے رکن ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کو کنٹرول اور منظم کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ منصوبہ جلد عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس مجوزہ نظام میں یہ بات شامل ہے کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی نگرانی اور ان کے گزرنے کے عمل کو ایک خاص طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ صورتوں میں چارجز بھی وصول کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا کے بڑے ممالک کو تیل اور توانائی کی ترسیل کا ایک بڑا حصہ اس راستے سے گزرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں ہونے والے کسی بھی تبدیلی کا اثر عالمی منڈیوں، خاص طور پر تیل کی قیمتوں پر پڑ سکتا ہے۔ اگر یہ نظام نافذ کیا جاتا ہے تو بحری جہازوں کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، عالمی توانائی کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، بین الاقوامی سطح پر سیاسی بحث بھی بڑھ سکتی ہے۔ تاہم ابھی یہ صرف ایک مجوزہ منصوبہ ہے اور اس کی مکمل تفصیلات جلد سامنے آنے کی توقع ہے۔ اس مجوزہ منصوبے کا مقصد ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے: سمندری ٹریفک کو زیادہ محفوظ اور منظم بنانا، ابنائے ہرمز میں کنٹرول اور نگرانی کو بہتر کرنا، بحری آمد و رفت کے انتظامات کو جدید بنانا اور ممکنہ طور پر آمدنی کا نیا ذریعہ بنانا۔ ابنائے ہرمز میں ایران کا یہ مجوزہ منصوبہ اگر نافذ ہوتا ہے تو یہ صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک بڑا اقتصادی اور سیاسی اثر ڈال سکتا ہے۔ دنیا کی توانائی، تجارت، تیل کی قیمتیں اور بین الاقوامی تعلقات سب اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایران نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے سمندری ٹریفک کو منظم کرنے کے لیے ایک نیا نظام تیار کیا ہے جس میں فیس وصول کرنے کا بھی امکان ہے۔ ایران کے ایک سینئر سیاستدان اور قومی سلامتی کمیٹی کے رکن ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ایران نے ابنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کو کنٹرول اور منظم کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ منصوبہ جلد عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس مجوزہ نظام میں یہ بات شامل ہے کہ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی نگرانی اور ان کے گزرنے کے عمل کو ایک خاص طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ صورتوں میں چارجز بھی وصول کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا کے بڑے ممالک کو تیل اور توانائی کی ترسیل کا ایک بڑا حصہ اس راستے سے گزرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں ہونے والے کسی بھی تبدیلی کا اثر عالمی منڈیوں، خاص طور پر تیل کی قیمتوں پر پڑ سکتا ہے۔ اگر یہ نظام نافذ کیا جاتا ہے تو بحری جہازوں کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں، عالمی توانائی کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، بین الاقوامی سطح پر سیاسی بحث بھی بڑھ سکتی ہے۔ تاہم ابھی یہ صرف ایک مجوزہ منصوبہ ہے اور اس کی مکمل تفصیلات جلد سامنے آنے کی توقع ہے۔ اس مجوزہ منصوبے کا مقصد ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے: سمندری ٹریفک کو زیادہ محفوظ اور منظم بنانا، ابنائے ہرمز میں کنٹرول اور نگرانی کو بہتر کرنا، بحری آمد و رفت کے انتظامات کو جدید بنانا اور ممکنہ طور پر آمدنی کا نیا ذریعہ بنانا۔ ابنائے ہرمز میں ایران کا یہ مجوزہ منصوبہ اگر نافذ ہوتا ہے تو یہ صرف علاقائی نہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک بڑا اقتصادی اور سیاسی اثر ڈال سکتا ہے۔ دنیا کی توانائی، تجارت، تیل کی قیمتیں اور بین الاقوامی تعلقات سب اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔